السلام جناب محترم عزت مآب حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر سعد الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ لائق سب عزت و احترام علماء کرام ناظران کرام برادران اسلام، میں عزیز اقبال رشید صغیر سارے بھائیوں کو اس پورے گاؤں کے باسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک سال بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کر پائے اور اسے موسوم کیا سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد پاک سے۔ یہ اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد اور اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہے، توفیق ملتی ہے، اور خوش بخت اور بیدار بخت ہے وہ اولاد جس کے نصیب میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کی یہ مجالس لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ورنہ میں اور آپ تو جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہاں تو ماشاءاللہ آج کا زہر ترار تو اس بحث میں الجھا ہوا ہے کہ اس ایصال ثواب کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو کسی بحث میں نہیں الجھاتا، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جن کے نصیب میں اپنے والدین اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کی یہ مجالس لکھی ہوئی ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس گروہ میں پیدا کیا ہے، اس سوسائٹی کا حصہ بنایا ہے، آپ اس جمعیت کا حصہ ہیں جو دل و جان سے اس بات پہ یقین محکم رکھتی ہے کہ ادھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں صدقے دل سے اٹھاتے ہیں، ادھر سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور میں صرف اس بات صرف ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا، ایصال ثواب کرنے والا، خیرات کرنے والا
صرف اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو ثواب نہیں پہنچاتا، وہ تو یقیناً پہنچتا ہے، پہنچانے والے کی کہ نامہ اعمال میں بھی اللہ رب العالمین نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ قرآن کا ثواب انہیں بھی ملتا ہے، اسے بھی ملتا ہے، صدقہ و خیرات کا ثواب انہیں بھی ملتا ہے، اسے بھی ملتا ہے۔ صحابیہ نے سید المرسلین علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے والا تو مر گیا، اس نے جو کمائی کرنی تھی کر دی، وہ چلا گیا اس دنیا سے، اب پیچھے سے اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے لواحقین اس کے لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، انہیں تو ثواب ملتا ہے، وہ تو گزر گیا، اس کو ثواب کیسے ملتا ہے؟ قربان جائے دہن نبوت سے نکلنے والے موتیوں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت سے لبریز جواب ارشاد فرمایا، اگر تمہارا باپ، کسی کا باپ، کسی کا بھائی قرضہ چھوڑ کے جائے، اس کا قرض ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ فرض ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ ہے؟ فرمایا اگر اس کا بیٹا، بھائی، اس کے قرابت دار اس کا قرض ادا کر دے تو اس کے ذمے سے وہ ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ ادا ہو جاتا ہے؟ فرمایا جس طرح قرض ادا ہو جاتا ہے اسی طرح ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے انتہائی قابل احترام صاحب ہوتا ہے، اولی بات میں آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ بحثوں میں الجھے بغیر دنیا سے چلے جانے والے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اعزاء اور اقارب کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا۔ مجھے چلتے چلتے بات یاد آ گئی، دنیا اسلام کا ایک بہت بڑا نام تھا، گزشتہ صدی میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے عزیز اقبال صاحب کے جہاں ان کا قیام ہے اسی ملک سے ان کا تعلق تھا، ایک زندگی گزاری ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے پیرس میں۔ میں اس کے لیکچر سننے گیا بہاولپور، جو خطبات بہاولپور کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہاں کسی دوست نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب ایثار ثواب سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب بڑے دھیمے آدمی تھے، پیار اور محبت والے تھے، مناظرے اور مکالمے کے آدمی نہیں تھے، بالکل سیدھی سیدھی بات فرماتے تھے۔ جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب تو کوئی فقیہ دے سکتا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، میں صرف آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور وہی بات آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، انہی کی بات کو دوہرا رہا ہوں۔ میں کہا میں تو آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر کسی وقت تمہارے کان میں یہ آواز پڑی کہ حمید اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو میرے لیے ایصال ثواب نہ کرنا۔ یہ آوازہ خلق نکارہ خدا ہوتا ہے، جب زمین پر بندگان خدا اس طرح بیٹھ کر اجتماع کی صورت میں کسی شخصیت کی، دنیا سے گزر جانے والے کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری مخلوق ہے، جس کے بارے میں میری مخلوق اچھے کلمات کا اظہار کرنے۔ اس
لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہائم دنیا سے چلے جائیں تو لوگ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار اس زمین کے اوپر ایک مدت گزار کے جائے اور ایک دن جائے اور دوسرے دن آپ سے بھول جائیں، کیا اسی کو انسانیت ہے؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے خیش، اپنے اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہمیشہ ان کی نیکیوں کا ڈنکا بجاتے رہے، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے کردار اور آپ کے نامہ اعمال کو بھی چمکائے گا اور ان کی قبول پر بھی انوار و تجلیات کی برسات ہوگی۔ آج کی مجلس کو منسوخ کیا گیا سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے ساتھ۔ جنابی سے کے سوا کوئی زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، میری زبان میں چھوٹ جاتی ہے، زیادہ بول نہیں سکتا۔ میں صرف دو تین باتیں، یہ اس علاقے کا بہت خوبصورت اجتماع ہے، اس لیے میں کوئی بات نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی کلامی مسائل نہیں، کوئی دقیق نکات نہیں، میں سیدھی سادھی دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا اسلام کو مانو یا کہو ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو کہے کہ میں اسلام کو مانتا ہوں تو اسلام قدم مصطفیٰ میں بیٹھے بغیر حاصل ہو ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اسلام دامن مصطفیٰ سے لپٹ جانے کا نام ہے۔ اسلام مصطفیٰ کے قدموں سے اٹھنے والے گرد و غبار کو اپنی آنکھ کا سرما بنانا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے، یہی اسلام ہے۔ جی ہمیں تو اللہ نے قرآن دے دیا، اب جنگا کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس ہم بخت ذہن کی اڑان کو کیا کہیے؟ اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح کہ جبریل نے مجھے آ کے کہا، جبریل نے آپ کو آ کے کہا، کسی محدث مفسر کے گھر میں جبریل نے آ کر یہ اطلاع دی کہ یہ قرآن ہے۔ بھائی کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ اسی نے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے قدم میں جانے جائے بغیر آپ کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جتنے بھی ایمان کے بنیادی تقاضے قرآن ہے، ملائکہ ہے، انبیاء و رسل ہے، انبیاء و رسل ہے، یوم آخرت ہے، ان سب کی ابتدا صرف اور صرف زبان محمد مصطفیٰ سے ملی۔ آپ نے کہا آمنا و صدقنا، ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور آپ کا مقام کہ رسول نے بہت بلند فرمایا ہے۔ حضور سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آنے والے زمانے میں
ایسے لوگ ہوں گے جن کا مقام بہت ہی بلند ہوگا. یا رسول اللہ آج کے زمانے کے لوگوں سے بھی بلند ہوگا. آپ بہت بڑے صاحبان فضیلت ہوں گے. اس لیے کہ آج کے لوگ تو مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں, اس زمانے کے لوگ بن دیکھے مجھ پر ایمان. اپنی اس عظمت کو, اپنے اس مقام کو فخر کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. شان مصطفیٰ کوئی بیان کرے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کون ہے. جو بیان کرے آمنا و صدقنا. اور اگلی بات ذرا تلخ ہے لیکن اسے ہضم کیجئے. اور تنقیص مصطفیٰ, سرکار کی زندگی میں نقش نکالنے والا کوئی مفسر ہو, محدث ہو, متکلم ہو, بڑی لمبی داڑھی رکھتا ہو, ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہو, صبح سے لے کے شام تک سجدہ ریز ہوتا ہو, لیکن اگر اس کے دل میں حب رسول نہیں ہے تو وہ ہمیں قبول نہیں. ہمارے ایمان کا معیار, ہمارے ایمان کا دار و مدار, ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دین حضور کی ذات کے گرد یوں چکر کاٹتا ہے, حضور کی ذات کا طواف کرتا ہے. اگر بیچ میں سے محور کو نکال دیا جائے, بیچ میں سے مرکز کو نکال دیا جائے تو دائرہ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر دین نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی ہے. اقبال نے یہی عقدہ کھولا تھا, اسی نقطے کو بیان کیا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤں گربعون رسیدی تمام لہبی. دامن مصطفیٰ کو تھامنا, دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ کر رہنا, یہی دین ہے. یہ نماز, یہ روزہ اصل میں دیکھنے کا اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے, اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے. جب عاشق دیکھتا ہے نا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے, حج کرتے ہوئے, یہ تمام ارکان کی پابندی کرتے ہوئے, تو یقین یہ وہ جھوم جاتا ہے, اس لیے کہ اسے ہر رکن کے پیچھے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی نظر آتا ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنی بات کی وضاحت کے لیے ان مجالس کی گزارش کی کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, قانون کی لو تک لے کے جاتے ہیں, اور ہمیں اس عبادت میں نام ہے. لیکن کبھی سوچا ہے, کبھی غور کیا ہے, کچھ کرتے ہوں گے, کچھ نے نہیں کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں کیا انہیں کرنا چاہیے. کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے. رب نے فرمایا قیامت تک آنے والے نمازیوں ہاتھ اٹھاؤ, کانوں کی لو تک لے کے جاؤ, مان لو. اچھا, آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا, میں بہاولپور پڑھتا تھا, ایک روز لائبریری سے ہم سیڑھیاں اتر رہے تھے. ہمارے استاد گرامی تھے مولانا محمد عبدالرحیم چشتی, گوڑا شریف کے خاص الخاص مریدین میں سے. ان کے والد گرامی تھے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد موٹوی, جو حضرات لالا جی اور بڑے لالا جی اور چھوٹے لالا جی دونوں کے استاد تھے. ان کے پاس درس کے حصول کے لیے
حضرت محمد صاحب نے ان کو بہاولپور میں داخل کروایا. مولانا عبدالحی جی ان کے بڑے صاحبزادے تھے, وہ ہمارے آگے آگے اتر رہے تھے. اگر ذرا دلچسپی سے آپ سنیں گے تو لطف پائیں گے. آگے سے سیڑھیاں, اس وقت کا وائس چانسلر ڈاکٹر حامد حسن گرگرامی چل رہا تھا. اس نے جس صاحب کو دیکھا نے کہا مولانا آج اساتذہ کی میٹنگ تھی, آپ اس میں تشریف بھی لائے. مولانا نے فوراً کہا کہ جو سرکولر جاری ہوا اس میں میرا نام نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس جامعہ کے جلیل القدر استاد ہیں, اساتذہ کی میٹنگ ہو اور آپ کا نام نہ ہو. میرا نام نہیں. تو ششدر رہ گیا, وہی سیڑھیوں پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا رجسٹرار کو بلاؤ اور اسے کہو آج کا سرکولر لے کے آئے. اب پوری کلاس پیچھے کھڑی, مولانا کھڑے, نیچے وائس چانسلر کھڑا. ایک عجیب سا تماشا لگ گیا. رجسٹرار بھاگا ہوا آیا میرے ساتھ دیکھا. تو نے کہا مولانا آپ کا یہ نام لکھا ہوا ہے سامنے. دیکھا کہاں یہ میں نے دیکھا تھا لیکن یہ میرا نام نہیں. آپ غور کریں گے دیکھا تو بات سمجھ میں آئے گی. اس نے کہا جناب یہ لکھا ہوا ہے عبدالحی چشتی. کہا میرا نام یہ ہے ہی نہیں. پھر آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے محمد عبدالحی چشتی. مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے نام مصطفیٰ. میرے نام کی آبرو ہی ظالم نے چھین لی ہے اور کہتا ہے تمہارا نام لکھا ہوا ہے. یقین کیجئے وائس چانسلر اب ڈگا ہو گیا اور کچھ کہے بغیر وہاں سے گزر گیا. ہمارے نام کی عزت, ہمارے نام کی آبرو نام محمد میں ہے. اس نام کو بڑے صغیر کا بڑا مشہور فرما نواز محمود غزنوی, آپ نے نام سنا ہوگا, اس کا غلام تھا ایاز. اس کو صاحب تفسیر روح المعانی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. اور جب بھی محمود غزنوی اپنے اس غلام زادے کو بلاتا تو بڑی محبت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ بلاتا, نام لے کر کے بلاتا. لیکن ایک دن اس نے نام نہیں لیا. کہا وہ لڑکے ایاز گھبرا گیا. اس نے کہا شاید میرے بیٹے سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ آج بادشاہ نے اس کا نام لینا گوارا کیا. جب تخلیہ ہوا تو کہا بادشاہ سلامت, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آج آپ نے اسے بلایا, اس کا نام نہیں لیا. کہا نہیں ایاز ایسی کوئی بات نہیں. جو تیرے بیٹے کا نام ہے وہ آج تک میں نے کبھی بغیر وضو کے نہیں آئی. آج تک کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا. آج جس وقت میں اسے بلانا چاہتا تھا میں باوضو نہیں تھا, اس لیے میں نے اس کا نام ہزار بار بشویم دہن کا مجھ کو بلا, ہزار بار بشویم دہن کا مجھ کو بلا. روز نام تو گفتن کمال بے. اس نام کے ساتھ, اس ذات کے ساتھ, اس ذات کے ارشادات کے ساتھ, اس ذات کے کردار, ذات کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ مسلمانوں وابستہ ہو جاؤ. اسی میں فرد کی بقا ہے, اسی میں اجتماع کی بقا ہے. اس نام کے ساتھ جڑنے والے, اس نام کے ساتھ اپنی نسبتوں کو قائم رکھنے والے, اس ذات کی قدر کرنے والے. ایک مرتبہ خالد بن ولید ایک جنگ میں حصار میں آ گیا, دشمنوں کے گھیرے میں آ گیا. اطلاع مدینہ طیبہ پہنچی,
کہ خالد حصار میں ہے، فوج نے اسے گھیرا ہوا ہے، کمک مانگ رہا ہے، مدینہ طیبہ میں اعلان ہوا تو خالد بن ولید کی اہلیہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تلوار ہو اور دشمنوں کے حصار میں ہو؟ اچانک کمرے میں نظر ڈالی تو وہ ٹوپی سامنے رکھی تھی جس میں جناب مصطفیٰ کا بوئے مبارک تھا، جس میں جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا بال مبارک تھا۔ سمجھ گئی کہ آج خالد کے سر پر وہ ٹوپی نہیں ہے جو فتح کا نشان ہوا کرتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو کمک جا رہی تھی، تیزی سے گھوڑے بھاگے ہوئے جا رہے تھے، پتہ نہیں کدھر گئے وہ مسلمان۔ آج غزہ ہے، فلسطین ہے، آہو بکا ہے، چیخو پکار ہے، گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ سالار لشکر نے دیکھا کہ دور سے ایک بد رفتار گھوڑا جس پر ایک مرغا پوش خاتون سوار تھی بھاگا ہوا جا رہا تھا۔ اب معلوم نہیں تھا کہ وہ خاتون ہے، کوئی مجاہد ہے، کون ہے۔ اسے کہا کوئی جاسوس نہ، کوئی اس کا پیچھا کرو۔ بہت زور لگایا گیا لیکن گھوڑا اتنا تیز رفتار تھا کہ کوئی پہنچ نہ پایا۔ کمک بھی پہنچی، دیکھا کہ وہ اکیلا سوار دشمن کی صفوں میں گھس رہا ہے، اور گھستے گھستے خالد بن ولید کے پاس پہنچ کے کہتا ہے خالد یہ ہے وہ ٹوپی جس میں جناب مصطفیٰ کا بال مبارک ہے۔ خالد تلوار چلاتے ہوئے وہ ٹوپی لے کے اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور دعا لکھتے ہیں کہ وہ خالد جو تھوڑی دیر پہلے حصار میں تھا، اس کی تلوار دشمنوں کے پتھر چڑھا رہی تھی اور آنند مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی۔ یار سرکار علیہ السلام کا بات ہو، سرکار علیہ السلام کا نام مبارک ہو، سرکار کے قدموں سے لگے ہوئے ریت کے ذرے ہو، جب تک وہ مسلمانوں کے ہاں محترم نہیں ہو پائیں گے اس وقت تک وہ عظمت رفتار، وہ شوکت پاریگاہ جس کے قصے ہم تاریخ کی کتابوں میں اور صفحات پر پڑھتے ہیں پھر سے دہرائی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح ذلت ہوتی رہے گی، اسی طرح رسوائی ہوتی رہے گی، اسی طرح ہم مجبور مقہور اور مظلوم بن کر دوسروں کے سامنے فریادیں کرتے رہیں گے۔ ہاں مسلمان فقیر کج بلا ہے، اقبال کہتا ہے ہاں مسلمان فقیر کج بلا ہے، نبی در سینہ خون سو رہا ہے۔ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے والا مسلمان ڈر گیا، وہ فقیر کج بلا ڈر گیا۔ خود اقبال کہتا ہے نبی در سینہ خون سو رہا ہے، اس کے دل کے اندر جو سوز تھا، جو آہ تھی، جو گناہ تھا، کھینچ کر نکال دیا گیا۔ ہاں مسلمان فقیر کج بلا ہے، نبی در سینہ خون سو رہا ہے۔ بات کہتا ہے دلش نالت چرا نالت ندانت، دلش نالت چرا نالت ندانت۔ دل رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے یہ نہیں پتا، لیکن علاج بتاتا ہے۔ ہاں مسلمان فقیر کج بلا ہے، ہاں مسلمان فقیر کج بلا ہے، نبی در سینہ خون سو رہا ہے۔ دلش نالت چرا نالت ندانت، کہتا ہے حل ایک ہی ہے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک قومی لیڈر نے کہا تھا ہم نے کشکول توڑ دیا، کشکول توڑ دیا۔ میں نے عیدگاہ شریف کے جلسے میں کافی حضرات کی موجودگی میں گزارش کی تھی، میں نے کہا کشکول توڑو نہ، کشکول مت توڑو، لیکن یہ کشکول گداگائی لیے امریکہ اور برطانیہ نہ جاؤ۔
اگر اس کشکول کو بھرنا ہے عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تو پھر پیرس میں جانے کے بجائے اور لندن میں جانے کے بجائے یہ کشکول لے کے گنبد خضرا کے سامنے جاؤ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے انتہائی قابل احترام سامنے محترم، اسے اجازت دیجیے، اس سے زیادہ گفتگو کا مقابل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اپنی گفتگو کا اختتام پھر اس انتہائی معتبر گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس میڈیا کی وجہ سے جو گھر میں یہاں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، ان فتنوں پہ نگاہ مت ڈالو۔ دین کو یہ ہے تو آپ کی اسلاف سے آپ کا ایک بات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہی، صرف اپنی بات کے ابلاغ کے لیے دہرانا چاہتا ہوں۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو جاتے، یہ ادائیگی آپ نے قدوری سے سیکھی ہے، ڈھنگ سے سیکھی ہے۔ کون سی فقہ کی کتاب جب ہم بیٹھے ہوئے سارے کہ مولوی سے کی بات نہیں کرنا، میں آپ ہم سب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں اور وہ کتاب پڑھ کے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، اس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے، ایسا قیام ہو، ایسا قعدہ ہو۔ کس نے پڑھی ہے؟ سوائے چند کے۔ تو کیوں اس طرح پڑھتے ہیں؟ آپ نے اپنے باپ کو پڑھتے ہوئے، انہوں نے اپنے باپ کو پڑھتے ہوئے، اور یہ سلسلہ 1500 سال تک جاتا ہے۔ اس دین کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف کتاب سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ ایک نسل سے دوسری نسل کو پہنچا ہے۔ اس کو پہنچانے والے ایک نہیں، دو نہیں، کتابیں لکھنے والے نہیں، ہر دور کے کروڑوں مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نسل سے دوسری نسل کو سبحان اللہ۔ آج تک تم پہ اعتماد کرتے رہے، اب کیوں اعتماد چھوڑ دے؟ کل تک اعتماد کرتے رہے تو الحمدللہ دین پہ قائم رہے۔ اب بھی اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں نجات دنیا بھی ہے، نجات اخروی بھی ہے کہ ہم نے جو دین 1500 سال سے اپنے آباء و اجداد سے کمال احتیاط کے ساتھ وصول کیا ہے، اسے اسی طرح اپنی اگلی نسل تک پہنچائے۔ انشاءاللہ کامیابی اور کامیابیاں مسلمانوں کے قدم چکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔